اس ویڈیو میں پاکستان کے فیمس ٹک ٹاکر جو کہ ثنا یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو چند دن پہلے اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا، یعنی G13 میں وہ رہتی تھی۔ اصل میں اس کا تعلق KPK کے چترال علاقے سے تھا، لیکن وہ اسلام آباد کے G13 میں رہتی تھی۔ رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ ثنا یوسف اپنے گھر سے باہر اس کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی اس لڑکے کے ساتھ، تو پھر اس لڑکے نے اس کو فائر کیا وہاں پر اور اس جگہ سے بھاگ گیا۔ تو یہاں پر میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ ثنا یوسف کو کیوں قتل کر دیا گیا، یعنی پوری کیس اسٹڈی میں نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، لیکن میں اس چیز پہ بات کرتا ہوں کہ ثنا یوسف کے جو قاتل تھا وہ تو گرفتار ہوا، لیکن پشتون لوگوں کا جو ایک ہیرو تھا جس کا نام تھا گیلامن پشتین، اس کو اسی اسلام آباد میں ٹارگٹ کیا گیا اور صرف ایک بندہ اس کے زخم میں شامل نہیں تھا بلکہ پورے گروپ تھا۔ انہوں نے گیلامن پشتین کو بری طرح سے مارا، زخمی کیا اور پھر اس کو اسپتال میں جب شفٹ کیا گیا وہاں پر اس کا انتقال ہوا۔ تو آج تک گیلامن پشتین کا کوئی ایک ملزم یعنی گرفتار نہیں ہوا۔ اس کا ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوا، اس پہ اگر ہم گورنمنٹ کا رویہ آپ کے سامنے رکھ لیں، اس ڈسکریمنیشن پہ اگر ہم گورنمنٹ کا رویہ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ اس چیز میں پوری طرح سے ناکام ہے۔ یا تو خود گورنمنٹ اس چیز میں انوالو ہے کہ جو گیلامن پشتین تھا اس کے قتل میں یعنی وہ انوالو تھے، اگر انوالو نہیں ہے تو پھر اس کو پکڑنے میں کیوں اپنا کام ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے شاعر جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، پوری کمیونٹی اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی پوری پشتون قوم، پوری پشتون کمیونٹی اس شاعر کے پشت پہ کڑی ہے جو کہ بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کو جب قاتل آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خود آپ اس میں انوالو ہے، اگر انوالو نہیں ہے تو پھر آخر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ کوئی آپ ایکسکیوز لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آرٹیکل 9 میں یہ لکھا ہے کہ ہر سٹیزن کا یہ حق ہے، گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ اس ہر بندے کو سیفٹی پرووائڈ کرے، جہاں پر ہو وہاں پر اس کو سیکیورٹی پرووائڈ ہو، اس کو کوئی لائف سے محروم نہ کرے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ لیکن بات ہم یہاں پر ڈسکریمنیشن کی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں دو سٹیزنز کے درمیان ڈسکریمنیشن کرتی ہے۔ دونوں سٹیزن کا حق بنتا ہے، رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کرے، اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے، لیکن گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے۔ ایک کے قاتل کو گرفتار کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، لیکن دوسرے کے جو قاتل ہے اس کو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے بلکہ آزاد پھر رہے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 14 میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کی پرائیویسی کو اپنے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو کی پرائیویسی کا بھی وہ حفاظت کرے، اس کا سیفٹی کا خیال رکھے۔ اگر گورنمنٹ خود اس چیز میں انوالو ہے، ملوث ہے کہ وہ آرٹیکل 9 کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح آرٹیکل 14 کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو ایسی گورنمنٹ سے کوئی اچھی بات ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ ریسنٹلی اویس علی زئی جو کہ ایک مشہور یوٹیوبر علی زئی کا بھائی تھا، اس کو جب قتل کر دیا گیا تو 28 دن کے بعد اس کے جو ملزم تھا، جو قاتل تھا، پاکستانی فوج کے نیوی میں ایک بندہ ہے، اس نے قتل کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو گورنمنٹ کا پارٹس ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگ آرٹیکل 9 کو، آرٹیکل 14 کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ایسی گورنمنٹ سے آپ کوئی اچھی بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، چونکہ خود گورنمنٹ کے جو لاز ہے وہ خود اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے یا ایسی گورنمنٹ کے جو ممبرز ہے، جو انڈیویجولز ہے، اس سے آپ اچھی بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اسے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو خواہ جو کمیونٹیز ہے وہ گورنمنٹ سے نفرت کرے گی، گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھائیں گی اور گورنمنٹ کو زندہ باد کے بجائے مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔